اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے سامعین و ناظرین، میرے محترمین ضیوف الرحمن، اور اسی طرح میرے مخاطب برادران اسلام پوری دنیا میں، بے حد اللہ کا کرم ہے کہ ان ایام میں اللہ نے پہنچا دیا جو کثرت ذکر، کثرت تکبیر، کثرت تسبیح اور کثرت استغفار کے ایام ہیں. قرآن حکیم میں اللہ نے ان ایام کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے کہ مفسرین کے اقوال ہیں کہ فجر سے مراد یوم النحر کی فجر، اور اسی طرح شفع اور وتر یہ اوائل ایام ذوالحجہ یکم سے لے کے 9، 10، 11، 12، 13 پھر خصوصی تکبیر. عمومی تکبیر کے ایام تو کل سے شروع ہو گئے. آج مکہ مکرمہ میں ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے. حضرات صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ وہ ان ایام میں بازار نکلتے اور خوب بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ نہیں کہ یہ حجاج کے ساتھ خاص ہے، بلکہ آپ اس دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہیں اس سنت کو احیاء کرنا ہے، اس سنت کا احیاء کرنا ہے، اسے زندہ کرنا ہے. بلکہ یہ وہ سنت ہے جسے آپ کہیں کہ یہ مٹ چکی ہے، مر چکی. من احیاء سنتی، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا
جب کہ وہ مٹ چکی تھی. اس پہ کتنا اجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا. پھر عمومی طور پہ حجاج کرام بھی یاد رکھیں اور عام مسلمان بھی. رسول اللہ کا ارشاد ہے ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام. اس انسانی شب و روز، ماہ و سال اور اس کی عمر میں کوئی ایام ایسے نہیں جن میں عمل صالح اللہ کے ہاں محبوب ہو. ویسے تو نیک کام ہر وقت ہی اللہ کو محبوب ہے، مگر ان ایام خاصہ میں صرف مکے کی بات نہیں کر رہا، یہ صرف حجاج کرام کو نہیں کہہ رہا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جب ان ایام میں وہ اعمال کرتے ہیں، وہ اقوال ان کی زبان سے نکلتے ہیں، وہ عقائد اللہ کی عظمت کے بارے میں، اس کی قدوسیت کے بارے میں، اس کی تنزیہ و تسبیح کے بارے میں جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور ان کے دلوں میں وہ راسخ ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں. اب اس میں حجاج بھی ہیں. اب حجاج کرام سے چند گزارشات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے حرم محترم میں پہنچ چکے. بعض مدینہ منورہ میں ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں، اور 8 تاریخ تک سب حضرات یہاں آ جائیں. اب باہر سے آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. عمومی اور کثرت تو وہ ہیں جنہوں نے میقات سے پہلے احرام باندھا صرف عمرے کا، آ کے عمرہ ادا کر لیا، بیت اللہ میں طواف کیا اس کا پہلے، پھر صفا مروہ کی سعی کی. احرام تو پہلے باندھ لیا، دوسرا کام کیا؟ طواف بیت اللہ. تیسرا کام کیا؟ سعی صفا اور مروہ میں. اور چوتھا کام احرام سے نکلنے کے لیے سر کا حلق کروایا، منڈا دیا، یا سر کے بال کٹوا دیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی تھوڑی تھوڑی کینچی کونچی کر کے سمجھیں گے ہو گیا کام. یہ نسک حج میں ہے اور نسک عمرہ میں ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے آپ سر کو منڈوائیں یا اس کے بال کٹوائیں، جیسے آپ عمومی طور پر کٹواتے ہیں بالوں کو. یعنی اتنے کم از کم جسے روب راس کہہ سکتے ہیں. تو یہ عمل اعمال صالحہ میں سے ہے، مناسک عمرہ میں سے ہے. تو ایک قسم انسانوں کی وہ ہے رحمان کے مہمانوں کی جو عمرے کا احرام باندھ کے آئے اور ان عمر سے فارغ ہو گئے. 8 تاریخ کو عموماً حاجیوں کو رات کو لے جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، 7 کے بعد جو رات یعنی 8 کی رات کو ہی تیاری کروا لیتے ہیں. گرمی ہوتی ہے شدت کی، زحمہ اور رش، اس کی وجہ سے. بہرحال 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ آپ نے مینا میں رہنا ہے. اسے یوم الترویہ کہتے ہیں. اب اس کے بھی کئی سبب تسمیہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو جانیں. 8 تاریخ کو آپ نے جہاں ہیں اپنے گھروں سے، ہوٹلوں سے، جہاں بھی مقیم ہیں وہیں سے احرام حج باندھنا ہے. اور بقیہ پھر حج کے ایام میں آپ نے اعمال حج ادا کرنے ہیں. 1 منٹ میں اس کا خلاصہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 8 کو آپ مینا جائیں گے، 9 تاریخ کو فجر تک وہاں رہیں گے، پھر پہنچیں گے عرفات، دوسرا دن ہو گیا. پھر شام تک عرفات ہی میں رہیں گے اور
غروب کے بعد مزدلفے کا رخ کریں گے، رات وہاں گزاریں گے۔ 10 کی صبح کو فجر پڑھنے کے بعد آپ مینا کی طرف متوجہ ہوں گے اور رمی جمرات کریں گے، کنکر ماریں گے شیطانوں کو، قربانی کریں گے۔ پھر وہی بات، حلق مڈانا یا سر کے بال کٹوانا۔ اب آپ حلال ہو گئے، احرام سے نکل گئے، نکلنے کا بھی طریقہ ہے مثلا، اور پھر آپ عام لباس پہن کے آ کے طواف کر لیں بیت اللہ کا۔ تو یہ حج کے نسک ادا ہو گئے۔ باقی پھر 11 تاریخ کی رمی، 12 کی رمی، اور اگر آپ وہیں رہے تو 13 کی بھی رمی کرنی۔ یہ حج کے بنا سکیں۔ 1 منٹ یاد رکھیں آپ 5 ایام کیسے ہیں، یہ چھٹا دن بھی لگا لیں ساتھ، یا حاجیوں کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ تمام اعمال ہوشیاری سے کریں۔ ہوشیاری سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے احوال آتے ہیں اکثر ہمارے ہاں یہاں مکہ مکرمہ میں، تو ان سے بچیں۔ حضور نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ تو سیکھ کے حج کریں۔ کہاں سے آپ درخواست دیتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، پھر باقی اجراءات کرتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں قانونی، تو حج کے یہ 5 ایام یا 6 کیا کرنا ہے؟ مختصر سی بات ہے، سیکھ کے کریں حج۔ تو حجاج کرام کو احرام سے لے کے احرام سے نکلنے کے تک یاد ہونا چاہیے، اور وہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے اپنی عادت کے کپڑے اتار دیے، اپنی عادت یعنی عادی کپڑے جو ہر روز پہنتے ہیں، آپ ساری عمر پہنتے رہے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا، تو اپنی عادتوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ یہی حج کا مطلب ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ آ گئے، وہاں ہوٹل بھی چھوڑ دیا، جہاں رہ رہے تھے وہ بھی رہائش چھوڑ دی، بیت اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اور اب آپ مینا چلے گئے۔ تو یہ ہے اپنی زندگی کے اندر تمام متعلقات کو آپ نے چھوڑنا ہے اور محض رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ اسی لیے ان ایام میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ، اللہ کا ذکر کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دی اذکار کی۔ اب وہ بھی دیکھیں، یہ خصوصاً حجاج کو کہہ رہا ہوں کہ کیا حضور نے فرمایا اکثروا من التحلیل۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اسلام کی شہادت، اللہ کی وحدانیت کی شہادت، رسول اللہ کی رسالت کی شہادت۔ تو اس کا کثرت سے کرنا ہے ان تمام ایام میں، آج ہی سے، اور پھر کرتے ہی رہنا ہے حج کے ایام، تاکہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے ان بندوں نے دنیا کی زیب و زینت اور خواہشات نفسانیہ کو ترک کر دیا۔ یہی حج ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس میں فسق و فجور سے وہ بچا، یہ لایانی سے بھی بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اپنے اوقات کو حجاج کرام، مہمانان گرامی قدر، ضیوف الرحمن ضائع نہیں کرنا۔ آپ رحمان الرحیم رب کے مہمان ہیں، تو مہمان کو اپنے میزبان کی عزت، شرافت، مکانت، اس کی منزلت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ واپس جا کے بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی ذات مقدسہ، اس کا ان کو ہر وقت استحضار ہے۔ یہ آیات بینات کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، یہ بیت اللہ الحرام کے گرد طواف کر کے، اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا کے
اور اسے راضی کر کے آئے. اسی لیے حضور نے زور دیا اس بات پہ کہ حجاج کرام محض خاموش نہ رہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شروع میں آج سے 30 35 40 سال پہلے جب بھی مکہ مکرمہ میں قافلے داخل ہوتے، اب یہ وقت بھی نہیں ہوتا مکے میں داخلے ہونے کا، کوئی وقت نہیں. جناب علی لوگ آ رہے ہیں رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، فجر کو، دوپہر کو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، ہر وقت ہر محلے میں لبیک اللہم لبیک زور سے لوگ کہتے تھے. حضور نے فرمایا خیر الحج العج والثج، بہترین حج وہ ہے جس میں خوب شور ہو. کیا شور ہو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. یعنی جس میں خوب شور ہو تو خوب بلند آواز سے تکبیر اور تحلیل کہیں. حجاج کرام اس بات کا انتظام کریں، اس سنت کو زندہ کریں، اور جب بھی آپ تشریف لائیں مکے میں، آپ کا داخلہ ہو تو خوب شور کریں، خوب اللہ کی کبریائی کو بیان کریں. یہ شرم کی بات نہیں ہے. آج کل تو اکثر حجاج کرام گاڑیوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بلند آواز سے تکبیر کرتے ہیں اور کچھ بیچارے آہستہ آہستہ بولتے ہیں. اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں. یہ عورتوں والا حج ہے، یہ عورتوں والا کام ہے. عورتیں آہستہ تکبیر و تحلیل اور تسبیح آہستہ کریں، مگر لوگ مرد خوب بلند آواز. تو پہلا ذکر کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اللہ کا ذکر تحلیل ہے اور وہ اللہ کی شہادت دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھیں، یہ بات آپ اپنے ملک میں بھی کہہ سکتے ہیں انہی ایام میں. حجاج کے لیے بھی میری گزارش ہے، مگر آپ عمومی برادران اسلام ان ایام میں یہ بات کہا کریں. حضرات صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ بازاروں میں نکلتے اور خوب بلند آواز سے یہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ جہاں بھی ہیں، حضور نے فرمایا من قال فی یوم 100 مرہ، جس شخص نے 100 دفعہ یہ کلمہ کہا کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے لیے 100 حسنہ. اب حسنہ نیکی، ومحیت عنہ 100 سیئہ، سیئہ کس برائی، اس کے مقابلے میں 100 حسنہ لکھی گئی اور 100 سیئہ اس کی مٹائی گئی. وکانت لہ حرزا من الشیطان یوما، پھر اس کو اللہ نے آج کے دن شیطان سے محفوظ کر لیا. اب کتنے لوگ شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں. اللہ کی طرف آئیں، تعالوا الی اللہ، اللہ کی طرف آئیں اور یہ کلمات کہیں حتی یمسی. پھر آگے فرمایا کہ شام تک جس نے صبح کو کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب آپ اپنے ملک میں بھی کہیں ان ایام میں، اور خصوصاً حجاج کرام. اب یہ حدیث آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا أَتَى بِهِ، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اس تحلیل والے سے، اس لا الہ الا اللہ والے سے افضل ہو، الا رجل قال مثل ما قال او زاد، سوائے اس کے جس نے یہی کہا یا اس سے زیادہ کہا. یہ ہے اللہ کی طرف آنا. تعالوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف آؤ.
اب اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحلیل کا حکم فرمایا اور تکبیر کا حکم۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کہنا اللہ اکبر کسی سیغے سے۔ اب لا الہ الا اللہ کہنا یہ تحلیل ہے، اللہ اکبر یہ کہنا یہ تکبیر ہے۔ تو اصل میں یہ اس مولا جل جلالہ کی عظمت کا اعتراف ہے، دل سے اقرار ہے زبان سے کہ وہی ہر چیز سے بڑا اور وہی اعظم اور وہی اکبر اور وہی عبادت کا مستحق، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی تکبیر یہ حج کے مقاصد میں سے ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں غیر حجاج کو بھی حجاج کی طرح مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں 10 تاریخ کو حاجی ہدی کرتے ہیں، جس کی جمع ہدایہ ہے، ذبح جو کرتے ہیں، اور دوسری دنیا میں پورے میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، اضحیہ۔ اب آپ دیکھیں پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو شخص یعنی آداب میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، وہ کیا کہ حاجی تو یہاں پہ احرام میں رہتے ہیں، نہ بال لیتے ہیں، نہ ناخن اتارتے ہیں، نہ کوئی اور کام، نہ خوشبو لگاتے ہیں۔ تو آپ اپنے اپنے ملکوں میں ان سے بھی مشابہت اختیار کر لیں۔ اس لیے جو ہی ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے اسی رات سے آپ قربانی کے دن تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں، نہ بال کاٹیں، نہ ناخن کاٹیں۔ اب آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ ایسا کر لیں تو یہ مستحب عمل ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے یا آپ نہیں کر سکتے تو کوئی حد نہیں۔ تو اب یہ تکبیر بھی ہو گئی اور اس کا مقصود بھی ہم نے بتا دیا، تحلیل بھی ہو گئی اور اس کا مقصود بھی ہم نے بتا دیا۔ اور ایک تکبیر مطلق ہے، جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ جو ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو تو آپ کثرت سے تکبیر پڑھیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھیں، بازار گئے تو پڑھیں۔ حضرات صحابہ کرام قد ورد فی البخاری کان ابن عمر و ابو ہریرہ، سنے غور سے، یخرجان الی السوق، کہ حضرت ابن عمر انتہائی متبع سنت کے معروف ہیں صحابہ میں سے، اور ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایات کے راوی، یخرجان الی السوق، انہی ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں نکلتے۔ یہ حج کی بات نہیں ہو رہی، یکبران، تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فیکبر الناس، تو بازار کے لوگ بھی تکبیر پڑھتے۔ کہاں ہے یہ سنت؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس کا حج سے تعلق نہیں مگر ان ایام سے ہے۔ اور یہ ایام جیسے مکے میں آتے ہیں، یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح امریکہ میں بھی آ رہے ہیں، کینیڈا میں بھی آ رہے ہیں، لندن میں بھی آ رہے ہیں، کراچی میں بھی آ رہے ہیں، دلی میں بھی آ رہے ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، کہاں دنیا میں جہاں سورج اور چاند نکلتا ہے وہاں یہ ایام آ رہے ہیں۔ یہ ہے امت کو اٹھانا، یہ ہے امت کو اللہ کے لیے تیاری کرنا، اس کی عظمت کو دل میں بٹھانا۔ بلکہ بعض اہل تفسیر نے اس تحلیل اور اس تکبیر اور تیسری بات کیا، تحمید، اس کی حمد بیان کرنا، یعنی جن چیزوں کے بارے میں، جن مقولات کے بارے میں حضور نے کثرت سے فرمایا ان کو کرو، وہ کیا ہیں؟ تکبیر کثرت سے، تحمید اللہ کی حمد کثرت سے، تسبیح اللہ کی تسبیح کثرت سے۔ حمد کیا ہے؟
حمد یہ ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ الحمد للہ حمدا کثیرا، یہ اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس پہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کو ختم کیا ہے، یہ حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو خفیف ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ثقیل ہیں میزان میں، جس دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا تو یہ بڑے وزنی ہوں گے، بندوں کے اعمال کو ثقیل بنانے والے ہوں گے، بندوں کے عمل صالح کا پلڑا جھک جانے والے ہوں، جھکانے والے ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بخاری و مسلم میں ہے۔ اب یہ جو تحلیل ہم نے بتائی، تقدیس ہم نے بتائی، تسبیح ہم نے بتائی، یہ ان نیکیوں میں سے ہے جن میں انسان کی زبان حرکت میں آتی ہے، لیکن زبانی حرکت مقصود نہیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ کی زبان حرکت میں آئے، آپ کو اجر و ثواب یقیناً ملے گا، مگر اصل مقصود یہ ہے کہ ان کلمات کے اندر جو مفہوم بیان ہوا ہے، جو معانی بیان ہوئے ہیں، ان کو دل میں ڈالیں۔ بخاری کی ایک شارح ہیں مشہور ابن بطال، وہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں لا يظن ظان ان من ادى من الذکر، یہ نہ سمجھ لینا اس سے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو تو بدلتا نہیں، سیرت کو تو اس نے طیبہ نہیں بنایا، بلکہ حج بھی کر گیا مگر اس کی سیرت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ حاجی بڈھا ہی آیا تھا، جوان ہی آیا تھا اور اسی طرح چلا گیا، بچہ بن کے نہیں گیا۔ اب دیکھیں، میں اکثر اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ بچہ نہ قاتل ہوتا ہے، نہ چور ہوتا ہے، نہ زانی ہوتا ہے، نہ ظالم ہوتا ہے، نہ سازشی ہوتا ہے، نہ غیبت کرنے والا۔ اب دیکھیں، وہی اعمال جن کو کرنے کے لیے انسانی نفوس بقول حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب مچلتے ہیں، دلوں میں قصد آتا ہے، انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کروں، یہ بھی نافرمانی کروں، یہ بھی نافرمانی کروں۔ اس موقع پہ من خاف مقام ربہ، یہ ہے اصل اللہ کی تقدیس تکبیر، کہ وہ اللہ کی کبریائی کو سامنے لے آیا، اللہ کے مقام عالی کو اپنے سامنے لے آیا، اللہ کی ذات مقدسہ اس کے سامنے آ گئی۔ اللہم، جیسے ایک حدیث میں ہے، اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ ایسا اپنی ذات کا ڈر دے دے جو ہمارے اور تیری برائی، تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے۔ جب ہمارا دل، ہمارا نفس تیری نافرمانی کرنے لگے، کوئی ظلم زیادتی کرنے لگے، چوری چکاری کرنے لگے، خیانت کرنے لگے۔ اب حج کے اندر ایک قصہ معروف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ ردیف تھے ان کو سمجھایا کہ من حافظ، جس شخص نے حج کے اندر اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، من حافظ سمعہ و بصرہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی معافی فرمائے۔ وہ حج میں ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ تو بہرحال میں ابن بطال کی بات بتا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اذکار ہم نے بتائے ہیں، ان کو صرف زبان پہ لانا اور عمل میں اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے رہنا، یہ جو الا ماشاءاللہ ہماری عمومی زندگی کا حال ہے۔ حج انسان کو بدل دیتا ہے، اور یہ ایام انسان کی زندگی کی
تبدیلی کے ایام ہیں میرے پیارے سامعین و ناظرین، پورے عمومی مسلمانوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ لمبے ایام ہیں۔ جیسے اللہ نے رمضان کو ہماری تزکیہ اور تقوی کا ذریعہ بنایا، یہ بھی اللہ کی معرفت کے ایام ہیں۔ میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، جس شخص نے اپنی نفسانی خواہشات کو نہ چھوڑا، اللہ کے دین اور اللہ کے محرمات کی پاسداری نہ کی، تو وہ ان مطہر اور مقدس بندوں میں کبھی بھی شامل نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اور نہ ہی کاملین کی منازل کو پا سکتا ہے، جس کی صرف زبان پہ اللہ اکبر آیا، جس کی صرف زبان پہ لا الہ الا اللہ آیا، جس کی فقط زبان پہ سبحان اللہ آیا۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ جب ان کلمات کو آپ حج میں کہیں یا اپنے ملکوں میں کہیں تو دل سے کہیں، دل کے اندر خوب جمائیں اللہ کی تکبیر کو، تحلیل کو، تسبیح کو، تحمید کو اور استغفار کو۔ تو اس لیے ابن بطال کہتے ہیں کہ جو شخص ان کلمات کو صرف زبان تک رکھے گا اور یہ کلمات عظمت کے، تسبیح و تقدیس کے، اس کو اس کی خواہشات سے نہ روک سکے، تو وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکے گا جو مطہرین ہیں اللہ کے ہاں اور مقدسین۔ تو حج کا مقصد یا ان ایام کا مقصد میرے پیارے سامعین و ناظرین ہماری صفائی ستھرائی وتزودوا، اللہ نے فرمایا زاد راہ جمع کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین یہ سیزن ہے تقوی کا، پرہیزگاری، جیسے رمضان سیزن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس معہ تقوی ولا عمل، اگر زبان پہ تو ہوا اللہ اکبر، زبان پہ تو ہوا استغفر اللہ، زبان پہ تو ہوا سبحان اللہ، مگر اس زبانی قول کے ساتھ نہ عمل ایسا ہوا، نہ دل کے اندر اللہ کی عظمت ایسے ہوئی، تو ایسا انسان ذاکرین میں شمار نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیں، انہوں نے دلیل یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی، مجھے یاد کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، یہ ہے اصل نتیجہ، اور میرا شکر ادا کرو۔ اگر ہم نے زبان میں تو یہ کہا الحمدللہ، عمل میں شکر نہیں کیا، زبان سے کہا سبحان اللہ، اور عمل ہمارا دنیا کے ساتھ ہم وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، زبان سے تو کہا لا الہ الا اللہ، مگر عمل میں ہم ہر مخلوق کے سامنے ذلیل ہوتے رہے، تو یہ شکر نہیں بلکہ کفر ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو اتنا کہ میں بھی تمہیں یاد کرنے لگوں، اور میرے تم شکر گزار بندے بنو، کفر کرنے والے بندے نہ بنو۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کہ یہی 10 ایام جو ہیں یہ وہ ہیں جن میں بندے ذکر کر کے اللہ کے اس مقام کو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، وہ فرماتے ہیں ایام معلومات۔ ایک آیت ہے سورہ حج میں، اللہ فرماتے ہیں مقاصد حج میں بیان کرتے ہوئے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا نام لینا، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے چوپائے دی۔ تو اس سے مراد ابن عباس کہتے ہیں یہی 10 دن ہے۔ تو بہرحال آج کی اس مجلس کو اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی بہت سے امور باقی ہیں جو ہم نے اپنے حجاج کرام کی خدمت میں بھی عرض کرنے ہیں،
اور عمومی دنیا کے مسلمان برادران اسلام کی خدمت میں بھی پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حق بات کو کہہ سکیں اور اس پہ عامل اور کاربند رہیں۔ اور آپ حضرات کے لیے بھی دعا ہے، جو لوگ یہاں آ چکے ان کے لیے بھی دعا ہے، جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں اور ان مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب ان ایام سے ایمان کی ترقیات، اللہ کی ذات کی معرفت اور پہچان، اور اپنے نفس پر ضبط اور کنٹرول، اور اس کو اللہ کی معاصی سے روکنا، اور خیر الزاد التقوی، بہترین سرمایہ تقوی کا اس کو سمیٹنا نصیب فرمائے۔ وآخر